کریں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا روزہ کروانے والے کے لیے کیا فضیلت ہے، من فطر صائما فلہ مثل اجرہ من غیر ان ينقص من اجر الصائم شیئا۔ آپ نے کہا جو کوئی بندہ کسی روزے دار کو اپنی چیزوں کے ذریعے روزہ افطار کراتا ہے، چاہے کھجور ہو، فروٹ ہو، پانی ہو، شربت ہو یا زمزم ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس یہ ہے خیر بدایہ و مسک الختام، اس کی شروعات اچھی ہو، اختتام اچھا ہو، یہ اصول ہے۔ اسی لیے دیکھیے بہت سے اعمال میں بالکل ابتدا میں کچھ احکام، اصول اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں اور اس کے اختتام میں کچھ اصول و ضوابط بیان کیے۔ تو خیر البدایہ و مسک الختام، شروعات اچھی ہو اور اختتام بالکل اعلیٰ ہو۔ سحری سے متعلق کچھ باتیں کل ہم لوگوں نے دیکھ لی ہیں۔ افطار سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بنیادی ہدایات ہیں، رہنمائیاں ہیں، جن کے ادا کرنے سے انسان کو روزے کا کامل اور مکمل ثواب ملتا ہے۔ اور ہماری کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ روزے سے متعلق کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی سنت ہم سے چھوٹنے نہ پائے، کوئی بھی ادب ہم سے چھوٹنے نہ پائے، تاکہ مکمل روزے کا ثواب ہمیں مل سکے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے افطار سے متعلق بہت ساری چیزیں بیان کی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ افطار کا وقت کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فتم الصائم افطر الصائم۔ آپ نے کہا کہ جیسے ہی مشرق سے رات آنے لگے اور مغرب میں دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے افطر الصائم، تو روزہ افطار کرنے کا وقت ہو چکا۔ یعنی جیسے ہی غروب شمس ہو جائے، سورج ڈوب ہو جائے، تو اس کے فوراً بعد جو ہے روزہ افطاری کا وقت ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی سفر میں ہو تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ابھی کافی اجالا ہے سفر میں، حالانکہ سورج ڈوب چکا ہے۔ سورج کے ڈوبنے کے باوجود گاؤں سے باہر جنگلات میں سفر میں بہت زیادہ اجالا باقی رہتا ہے۔ لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ ابھی تو دھوپ بہت باقی ہے یا روشنی اور اجالا بہت ہے، یہ سوچ کر انسان روزہ افطار نہیں کرتا، جبکہ روشنی ہونے کے باوجود بھی اس کو روزہ افطار کر دینا چاہیے۔ ایک حدیث ہے، صحابہ رسول کہتے ہیں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو آپ علیہ السلام روزے سے تھے اور آپ کے ساتھ چند لوگ روزے سے تھے۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ ہمارے لیے ستو گھول دو۔ ستو ایک قسم کی غذا ہے، تو کہا کہ ستو گھول دو، تو صحابہ رسول خاموش ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا ہمارے لیے ستو گھول دو، پھر صحابی خاموش ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا ہمارے لیے ستو گھول دو، تو پھر صحابی رسول نے کہا اے اللہ کے رسول مما بقی النہار، ابھی تو دن باقی ہے، ابھی تو دن باقی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دن باقی نہیں، یعنی من اذا اقبل اللیل ہاہنا وادبر النہار ہاہنا وغربت الشمس، دن باقی نہیں، روشنی باقی ہے۔ جب رات چلی جائے اور جب رات آ جائے اور دن چلا جائے، سورج غروب ہو جائے، تو پھر روزے دار کے اختتام کا وقت ہو چلا ہے۔ روشنی اپنی جگہ پر باقی ہے، لیکن روشنی کے ہونے کے باوجود بھی روزے دار کو افطار کرنا ہے۔ تو اصل جو وقت ہے غروب شمس ہے، سورج جیسے ہی غروب ہو جائے تو انسان کو روزہ افطار کر دینا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ روزہ افطاری میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کر دینا چاہیے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے حدیث سنی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کی سنت ہے سحری تاخیر سے کی جائے اور افطار میں جلدی کی جائے۔ بہت سارے لوگ افطار میں تاخیر کرتے ہیں من باب احتیاط، کہتے ہیں کہ احتیاط اس میں ہے کہ کچھ دیر انتظار کیا جائے، جائز نہیں ہے۔ احتیاط کے نام سے افطار میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا افطار میں جلدی کریں۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ لوگ برابر اس وقت تک ما زال امتی وفی روایت ما زال الناس فی خیر ما عجل الفطر، کہ
لوگ اس وقت تک برابر خیر میں ہوں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں اور سحری میں تاخیر کریں۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی سحری بالکل تاخیر سے کرے، یہاں تک کہ اگر کسی بندے کے ہاتھ میں کوئی برتن ہو، کھانے پینے کی چیز ہو، اور مؤذن کی اذان سن لے تو اس وقت تک اس برتن کو نہ رکھے جب تک کہ اپنی حاجت کو پوری نہ کر لے، یعنی بالکل آخری وقت تک ہم اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ اگر مؤذن کی اذان سن رہے ہیں اور اگر ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے اس کو مکمل کر لیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کھا پی کر فارغ ہو جاتے ہیں، جیسے مؤذن اذان دینے لگتا ہے تب ہم پانی کا گلاس اٹھاتے ہیں پینے کے لیے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ تعلیم یہ ہے کہ کھاتے ہوئے پیتے ہوئے اگر اذان سنائی دے تو اس کے بعد جو ہے اس کو مکمل کر لیں، یہ نہیں کہ اذان سننے کے بعد پانی کا گلاس اٹھائے اور ہم پینے لگ جائیں، نہیں۔ بہت سارے لوگ اذان سننے کے بعد کرتے ہیں اور اس سے پہلے 1 منٹ پہلے ختم کر لیں تو کوئی، بلکہ بہتر چیز ہم سوچتے ہیں یا گھروں میں عورتیں کہتی ہیں کہ بالکل آخری وقت میں پانی پی لوں۔ دیکھیے 1 منٹ جلدی پینے یا 1 منٹ تاخیر سے پینے میں کیا حرج ہے؟ کہ اگر بندہ 1 منٹ تاخیر سے پانی پی لے تو کیا دن بھر پیاس نہیں لگے گی اس کو؟ تو یہ احساس نہیں ہے کہ جلدی ہو رہی تاخیر سے، لیکن اذان کے سننے سے پہلے ہمیں مکمل فارغ ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر افطار روزے مؤذن کی آواز بھی سنو، اگر ہاتھ میں ہو گلاس بالاتفاق لینا نہیں ہے، اگر ہاتھ میں ہو تو اس کو کمپلیٹ کریں۔ تو نبی، اور یہ اس لیے کہ روزہ سحری بالکل آخر میں ہو اور افطار بالکل جلدی ہو، یہ روایت کے اندر موجود ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضرت ابو عطیہ اور کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اور مسروق رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے، تابعی ہیں، حضرت عائشہ کے خاص شاگرد ہیں، کہتے ہیں ہم دونوں ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس گئے، جانے کے بعد ہم نے کہا کہ ہم نے نبی کے 2 صحابہ کو دیکھا، ان میں ایک شخص ہے جو نماز میں بھی تاخیر کرتے ہیں اور افطار میں بھی تاخیر کرتے ہیں، جبکہ ایک دوسرے صحابی ہیں افطار میں بھی جلدی کرتے ہیں اور نماز میں بھی جلدی کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ وہ بندہ کون ہے، وہ شخص کون ہے جو نماز اور افطار دونوں میں جلدی کرتے ہیں؟ تو کہا وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، حضرت عائشہ نے کہا کہ یہی اصل سنت ہے کہ نماز میں بھی جلدی کریں اور افطار میں بھی جلدی کریں۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ تھی اور یہ سنت بھی ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود کے بارے میں مشہور روایت بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنی امت کے لیے وہ چیزیں پسند کرتا ہوں جو عبداللہ بن مسعود پسند کریں۔ ماشاءاللہ بڑی فضیلت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ متبع سنت تھے، جیسے عبداللہ بن عمر متبع سنت تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطار میں بھی جلدی کرتے اور نماز میں بھی جلدی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح افطار کے معاملے میں ایک تو افطار جلدی کرنا ہے اور دوسری بات ہے افطار میں کن دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے یا کون سی دعا پڑھ کر ہمیں افطار کرنا ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہیں یا دعائیں لوگوں میں معروف ہیں جو کہ صحیح نہیں ہیں۔ جیسے ایک دعا معروف ہے اللہم لک صمت علی رزقک افطرت، بہت معروف روایت ہے لیکن یہ مرسل روایت ہے، یہ مرفوع یا موقوف روایت نہیں ہے، مرسل روایت ہے جس کا پڑھنا درست نہیں ہے۔ اور ایک روایت جو ہے لوگوں کے اندر معروف ہے اللہم لک صمت وبک آمنت علیک توکلت، یہ بھی ایک بڑی طویل دعا ہے، اس کی تو کوئی سند ہی نہیں ہے۔ اللہم لک صمت کی سند تو ہے لیکن مرسل ہے، لیکن یہ جو روایت ہے اللہم لک صمت وبک آمنت علیک توکلت علی رزقک افطرت، اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے، تو یہ روایت بھی پڑھنا درست نہیں ہے۔ دیکھیے سب سے بہتر سب سے جامع جو دعا ہے بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کر جو ہمیں روزہ افطار کرنا ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور یہی نبی کی سنت ہے۔ تمام چیزوں کے کھانے پینے میں بسم اللہ کہہ کر ہمیں شروع کرنا ہے۔ دیکھیے روزہ افطار کس چیز سے کرنا چاہیے؟ روزہ افطار جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ تازہ کھجور لے کر علی رطبات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رطبات پر تازہ کھجوروں پر روزہ افطار کرتے ہیں، اور اگر نہ ہوتے ان لم یجد فعلی تمرات، تو سوکھے کھجور جو ہے چھوہارے جس کو کہتے ہیں، سوکھے کھجور کے ذریعے جو ہے روزہ افطار کرنا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو فحصیات من ماء، پانی کے چند گھونٹ
ترتیب ہے، پہلے تازہ کھجور وہ نہ ملے، سوکھی کھجور وہ نہ ملے، پانی پینا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے کوئی فروٹ لے لیتے ہیں اور روزہ افطار کرتے ہیں، روزہ تو افطار ہو جائے گا لیکن افضل جو چیز ہے یہ ترتیب ہے، کھجور کے ذریعے روزہ افطار کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دن بھر سے پیاسے ہیں، حالانکہ کھجور سامنے موجود ہے، کھجور کے ہوتے ہوئے بھی فوراً پانی کا گلاس اٹھا لیتے ہیں اور منہ کو لگا دیتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے کھجور ہمیں کھانا ہے، گرچہ کے چھوٹا سا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا سا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کے ذریعے روزہ افطار کریں، اس کے بعد جو ہے پانی پی لیں۔ بہت سارے لوگ جو اپنی اپنی محبوب غذا ہوتی ہے اس کے ذریعے روزہ افطار کرتے ہیں، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انسان کھجور سے روزہ افطار کرے، اور اگر یہ نہ ہو تب پانی پی لے، اور اگر پانی بھی بر وقت آپ کو نہ ملے تب اس کے بعد جو ہے آپ کسی بھی چیز کے ذریعے روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ دیکھیے لوگوں میں معروف ہے بعض کہ اگر کسی کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور نہ ہو، نمک کے ذریعے روزہ افطار کرتے ہیں۔ یہ پرانے لوگوں میں معروف ہے، بہت سارے بوڑھوں کے اندر کہ سوچتے ہیں کہ نبی کی سنت ہے، حضرت فاطمہ کی سنت ہے کہ نمک کے ذریعے روزہ افطار کرنا۔ یہ بالکل جو ہے بکواس ہے، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، خرافات ہے، بدعت ہے کہ نمک کے ذریعے روزہ افطار کریں۔ انسان کے سامنے جو بھی غذا میسر ہو اس کے ذریعے روزہ افطار کریں۔ اور اگر کوئی بندہ ایسے دیکھیے، امام ابن حسین رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ گاؤں سے باہر ہو، سفر میں ہو، ٹرین میں ہو، بس میں ہو، روزے کے افطار کا وقت ہو چکا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ نیت کے ذریعے روزہ افطار کر سکتا ہے۔ نیت کے ذریعے کہ میں روزہ افطار کر رہا ہوں تو اس کو روزہ بھی افطار ہوگا اور اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن بر وقت اس کو روزہ افطار کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہونے کے باوجود بھی روزہ وقت پر اختیار نہیں کرتے، بالکل پوری تیاریاں کر لیتے ہیں لیکن جیسے افطار کا وقت ہو پھر کسی کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب صبح سے انتظار کر رہے ہیں تو 1-2 منٹ انتظار کرنے میں کیا حرج ہے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور بہت ساری خواتین جو ہے کچن میں جو ہے پکانے میں مصروف ہوتی ہیں، اور بچے گھر والے سب افطار میں مصروف ہیں اور وہ اندر کچن میں جو ہے کچھ پکانے میں مصروف ہو جاتی ہے، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ پہلے افطار کریں اور اس کے بعد جو ہے دوسرے کاموں کے اندر مصروف ہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ روزہ وقت پر افطار کریں، بسم اللہ کے ذریعے افطار کریں اور کھجور کے ذریعے روزہ افطار کریں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا روزہ کروانے والے کے لیے کیا فضیلت ہے، من فطر صائما فلہ مثل اجرہ من غیر ان ينقص من اجر الصائم شیئا۔ آپ نے کہا جو کوئی بندہ کسی روزے دار کو اپنی چیزوں کے ذریعے روزہ افطار کراتا ہے، چاہے کھجور ہو، فروٹ ہو، پانی ہو، شربت ہو یا زمزم ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کے ذریعے روزہ افطار کراتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا من فطر صائما فلہ مثل اجرہ، کہ جس نے بھی کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بس آپ نے کھجور بھی لا کر دیا مارکیٹ سے کسی کو اور آپ کی کھجور کے ذریعے اس نے روزہ افطار کیا، آپ کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اور اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں مغرب کے بعد کھانے کی دعوتیں کرتے ہیں روزے داروں کے لیے، تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ہے، جو مغرب کے بعد کھلایا جائے اور شکم سیر ہو کر اس کو کھلایا پلایا جائے، اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ اور زیادہ فضیلت والا وہ عمل ہے جس کے اندر ایک روزے دار سب سے پہلے چند لقمے جو آپ کی دی ہوئی روزی سے کھا لے، اس پر آپ کو مکمل اجر و ثواب ملے گا، اور پھر روزے دار کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں کہ روزے دار کا ثواب آپ کو مل رہا ہے تو اس کے روزے کے ثواب میں کمی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا اور آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اور لیکن دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں الحمدللہ دلدار ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف روزے داروں کو روزہ افطار کراتے ہیں، خود روزہ نہیں رکھتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس پر روزے دار کا ثواب نہیں ملے گا، روزہ افطار کرانے کے لیے وہ ثواب ملے گا لیکن روزہ اس سے ساقط نہیں ہوگا، روزہ اس سے ساقط نہیں ہوگا، روزہ اس کو رکھنا ہی ہے، روزہ رکھنا واجب ہے اس کو۔ اور بعض لوگوں کو کہتے ہوئے سنا گیا اور بڑا اہتمام بھی کرتے ہیں، پورے 30 دن تک جو ہے مساجد کو کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں دیتے ہیں، لیکن خود وہ 30 دنوں میں سے ایک دن تو روزہ نہیں رکھتے، یہ بہت غلط چیز ہے۔
اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم روزہ افطار کرا رہے ہیں، اس کا ثواب تو نہیں مل ہی رہا ہے۔ تو ایک روزہ افطار کرانے کا ثواب الگ ہے اور روزہ رکھنے کا ثواب الگ ہے۔ تو روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے وہی ثواب نہیں ملے گا، ثواب تو ملے گا روزہ افطار کرانے والے کو، لیکن بذات خود روزہ رکھنا یہ فرض ہے، واجب ہے، اور ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے۔ تو روزہ افطار کرانے کا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان پہلے خود روزے کا پابند ہو۔ تو روزے سے متعلق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ اسی طرح دیکھیے اور بعض چیزیں ہیں جن کا ایک روزے دار کو خیال رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھنے لگے، روزہ افطار کے وقت جو ہے جیسے ہی اذان مؤذن کی اذان سن رہا ہو تو اذان کا جواب دے، کھانے پینے میں اتنا مصروف نہ ہو جائے کہ مؤذن کا اذان کا جواب نہ دے۔ اکثر لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں، مؤذن جو ہے بیچارہ کھجور کھا کر اذان دے رہا ہے اور ہم کھانے میں مصروف ہیں، اس کے اذان کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں جب بھی تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو فقولوا مثل ما يقول، ایسے ہی کہو جیسے تم مؤذن کو کہتے ہوئے سنتے ہو، اور جب مؤذن اذان دے چکے ثم صلوا علیہ، پھر اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھے۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے جو ترتیب بتائی، کہا کہ اذان کا جواب دو، جب اذان کا جواب دے لو ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود پڑھو، یعنی پہلے اذان ہے پھر درود ہے۔ لیکن آج ہم بعض مقامات پر دیکھتے ہیں پہلے درود پڑھتے ہیں پھر بعد میں اذان دیتے ہیں، جبکہ حدیث کے الفاظ ہے ثم صلوا علیہ، پہلے اذان دو پھر اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھو۔ تو خیر یہ جو ہے نماز اذان کے دوران بھی ہمیں مؤذن کے اذان کا جواب دینا ہے، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھنا ہے، اور اذان کے بعد کی دعا بھی ہمیں پڑھنی ہے۔ لیکن بہت کم لوگ جو ہے رمضان کے مہینے میں اس کا اہتمام کرتے ہیں، عام دنوں میں تو اذان کا جواب دے لیتے ہیں، لیکن کھانے پینے میں جب مصروف ہو جاتے ہیں نہ تو جواب دے پاتے ہیں اور نہ اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور وہ روایت بھی جو اذان کا جواب دے بعد میں دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو جس سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت، مختصر سی دعا، لیکن ہم جو ہے بھول جاتے ہیں یا افطار میں اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت اہم سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح بعض چیزیں جو ہیں عورتیں جو ہے کھانے پینے میں مصروف ہوتے ہیں اور وقت پر روزہ افطار نہیں کرتی، جیسے کہ اس سے پہلے کہا گیا۔ اور دوسری بات، افطار میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ افطار میں کھانے کو بہت ضائع کیا جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں بہت ضیاع ہو جاتا ہے، برباد کر دیتے ہیں، فروٹ کو ضائع کر دیتے ہیں، کھجوروں کو ضائع کر دیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتے ہیں لیکن آدھا کھاتے ہیں اور بقیہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کو ضائع نہ ہو، اگر بچ جائے تو اس کو جو ہے کسی اور کو دے دیں یا گھر لے جا کر خود کھا لیں، یا لیکن اس کو استعمال میں لانا، ضائع بالکل نہیں کرنا، یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ افطار کے دسترخوان پر دیکھا جائے تو بعد میں نماز اذان کے وقت جب دیکھیں صفائی کے وقت تو آدھے سے زیادہ چیزیں پڑی رہتی ہیں، آدھی چیزیں کھا لیتے ہیں اور آدھی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ رزق کی بے ادبی ہے۔ اسی طرح جو ہے کھانے کے وقت جو ہے اپنی صحت کے لیے جو مناسب اور متوازن غذا ہو، مشروبات ہو، ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ بس اوقات انسان جو ہے دن بھر کا پیاسا ہوتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے بہت ٹھنڈا پانی پی لیتا ہے اور وہ اس کی طبیعت کے لیے سوٹ نہیں ہوتا، طبیعت کے لیے اس کے مناسب نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے سردی، زکام یا مختلف بیماریاں جو ہے ہونے لگتی ہیں، یا پھر کھانے میں اتنا بے ترتیب ہوتی ہے کہ ڈائجیشن کا پرابلم ہو جاتا ہے، یعنی ہاضمے کا پرابلم ہوتا ہے۔ ترتیب سے انسان کھائے، جو چیزیں فروٹ ہوں، اور بالکل صرف افطار میں ایسی چیزیں رکھی جائیں، زیادہ تر فروٹ ہو، کھجور ہو، ایسی چیزیں ہوں، اور اس کے علاوہ اگر وقت ہو کھانا کھا سکتا ہے انسان اور نماز میں تاخیر نہیں ہو رہی ہے تو مکمل کھانے سے بھی فارغ ہو سکتے ہیں۔ اور اگر وقت نہ ہو چند کھجوریں کھا کر بقیہ کھانا نماز مغرب کے بعد بھی ہم لوگ کھا سکتے ہیں، اور اگر وقت ہے تو مکمل نماز مغرب سے پہلے بھی کھایا جا سکتا ہے، جیسے کہ عرب ممالک میں آج بھی معروف ہے، مسجد نبوی، مسجد حرام وغیرہ میں مکمل کھانے سے
فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو خیر یہ اختیاری چیز ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ مسجد کے علاوہ اپنے گھر میں روزہ افطار کرنا چاہے تو روزہ افطار کر سکتا ہے، اپنے گھر میں روزہ افطار کر کر بر وقت مسجد کو آ جائے، لیکن اتنا تاخیر نہ ہو کہ اس کی نماز چھوٹ جائے یا اس کی رکعتیں چھوٹ جائیں، اس لیے کہ روزہ رکھ کر ہم نے بہت بڑا نیک کام کیا، لیکن ایک تکبیر تحریمہ کو چھوڑ دینا یہ اچھی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی بلکہ تاکید ہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر ہمارا گھر دور ہو تو مسجد میں آ کر افطار کریں، یا پھر جو ہے گھر سے صرف چند کھجور کھا کر مسجد پہنچے تاکہ نماز ہمیں مکمل مل سکے۔ اور نماز یہ فرض ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اس کا جو ہے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح کچھ چیزیں روزہ افطاری کے وقت جو ہے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اجتماعی طور پر بسم اللہ کہتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ انفرادی طور پر کہنا چاہیے بسم اللہ، ہر کوئی اپنا اپنا بسم اللہ کہے، یا پھر اذان کی آواز سن کر بسم اللہ کہے۔ بہت سارے لوگ اذان کی آواز سنتے ہی فوراً منہ میں کھجور ڈال لیتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں، بلکہ بسم اللہ کہہ کر کھجور کھا لینا چاہیے، اور اجتماعی طور پر بھی بسم اللہ کہنا درست نہیں ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح بہت سارے مقامات پر یہ دیکھا جاتا ہے، بلکہ رواج بالکل عام ہے، جب کوئی بچہ پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کو پھول پہنائے جاتے ہیں۔ پہلا بچہ جو ہے روزہ رکھتا ہے تو چاہے بچہ ہو بچی ہو اس کو پھول پہنائے جاتے ہیں اور گلی بھر اس کو گھمائے جاتے ہیں، سب کے گھروں میں اس بچے کو بھیج دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے اس کو تحفے تحائف دیتے ہیں۔ دیکھیں اگر بچہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو اگر کوئی پیسہ دے رہا ہے اپنی اسی خوشی سے اچھی بات ہے، یا گھر والے اس کو کپڑا سلا رہے ہیں اچھی بات ہے، اس کی ہمت افزائی کر رہے ہیں، بہتر سے بہتر کھانا لا رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن اس کو پھول پہنانا، اس کی تصویر نکال کر یادداشت کے لیے رکھ لینا، یہ سب بدعت اور خرافات ہیں۔ اس سے گناہ نہ صرف جو ہے روزہ رکھوانے والے کو ملے گا، بلکہ جتنے لوگ اس میں شریک ہوں گے سب کو اس کا گناہ ملے گا۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو گھر میں اس کو افطار کرائیں، مسجد میں افطار کرائیں، لیکن پھول پہنا کر لانا، تصویریں نکالنا، پورے محلے میں گھمانا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ بس یہ اللہ کو دکھانے کے لیے بھی روزہ رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اپنے بچوں سے روزہ رکھوائیں، جیسے کہ صحابیہ روزہ رکھواتے تھے، اس سے پہلی بات ہے گزر چکی ہے۔ تو خیر جب ہم لوگ افطار کر رہے ہوں تو افطار سے متعلق جتنی سنتیں ہیں، جتنے احکام ہیں، ان کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا ہے تاکہ ہمیں روزے کا مکمل اجر و ثواب ملے، اور بدعت اور خرافات سے ہمیں بچنا ہے تاکہ ہمارے روزے میں کچھ کمی نہ ہو جائے۔ جس طرح گالی گلوچ سے انسان کے روزے میں کمی آتی ہے، بدعت اور خرافات سے بھی روزے کے اجر و ثواب میں کمی آتی ہے۔ ہم دن بھر روزہ رہ کر بھوکا پیاسا رہ کر روزہ رکھتے ہیں، لیکن کچھ بدعت کا کام ایسا کرتے ہیں افطار کے وقت اجتماعی طور پر ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ایسی دعائیں پڑھے جو شرعاً ثابت نہیں ہیں، یا کوئی اور بدعت کر رہے ہیں، تو روزہ رکھ کر بھی روزے کے اجر و ثواب میں کمی آتی ہے۔ تو ہمیں سنت کو لازم پکڑنا ہے ہر معاملے میں، کتاب و سنت پر عمل کریں گے تو یقین اس کا مکمل اور کامل اجر و ثواب ملے گا۔ تو خیر اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے تمام اعمال کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔